السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب سے اس زمین پر آیا ہے دشمنی کا شکار ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کو پہچانتا بھی نہیں، اور پہچان نہ ہونے کے سبب دشمن کا ہر وار وہ صرف برداشت نہیں کرتا بلکہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ وار کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج ہم شیطان کے وار کا شکار ہونے والے انسان کی کیفیت کا جائزہ لیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ شیطان کو انسان پر وار کرنے کا موقع کیسے ملتا ہے، کیسے وہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، کیسے اس کے دل پر قبضہ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ شیطان کے حملوں سے بچاؤ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کچھ ہمارے لیے ممکن ہے۔ میں ایک واقعے سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گی جس سے معاملے کی شدت کا آپ خود بھی احساس کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بات فقط ایک انسان کی نہیں ہے، بات ہر انسان کی ہے، خواہ کوئی علم رکھنے والا ہو، خواہ کوئی اپنے اخلاق میں، اپنی عبادت میں، اپنے معاملات میں دوسروں سے بہت بہتر انسان ہو، یا ایک عام انسان ہو۔ ہر انسان شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، اس کے وار کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے ایک ایسے انسان کی بات رکھنا چاہتی ہوں جس کے بارے میں عام طور پر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر شیطان کا وار نہیں چل سکتا، علم رکھنے والے انسان اور علم کے مسند پر بیٹھنے والے، پھر وہ افراد جو دوسروں کے لیے مثال بنتے ہیں کیسے شیطانی وار کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل سے ایک روایت اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھی کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا۔ راہب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ رہبانیت کا روٹ ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں مسلک خوف زدگان، یعنی ایک ایسا شخص جو خوف زدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اور اسے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں، اپنے بارے میں خوف زدہ ہے کہ کہیں میں دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں دنیا کی مصروفیات، دنیا کی رغبتیں مجھے رب کے راستے سے روک نہ دے۔ اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بشارت سے دیکھیے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ یہ ایک خوف زدہ انسان ہے، خوف زدہ ہونے کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑتا ہے، خوف زدہ ہونے کی وجہ سے وہ تنہا رہتا ہے، گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ رہبانیت دراصل خوف کی وجہ سے اختیار کی جاتی ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم شیطان کی وار کی بات کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ شیطان کا وار اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے پر اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے پر کیسے چلتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ساری دنیا چھوڑ کر الگ ہو گیا ہو۔ شیطان نے بنی اسرائیل میں ایک لڑکی کا گلا گھونٹ دیا جس کی وجہ سے لڑکی بیمار ہو گئی۔ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بیماری کیسے لاحق ہوگی، نہ گلا دبانے والے کو کسی نے دیکھا، نہ دباتا ہوا دیکھا، لیکن لڑکی کا تڑپنا اور اس کی بیماری کو سب دیکھتے تھے۔ پھر شیطان نے لڑکی کے گھر والوں کو سمجھایا کہ آپ اس کو علاج کے لیے اس راہب کے پاس لے جائیں۔ گھر والے اس کے پاس گئے تو اس شخص نے کہا کہ میں اس کا علاج کیسے کر سکتا ہوں، میں تو علاج نہیں جانتا، مجھے کیا معلوم۔ اس پر گھر والوں نے بہت منت سماجت کی اس سے، اور بالآخر اسے کنونس کر لیا اور راہب نے لڑکی کا علاج شروع کر دیا۔ اب دیکھیے گا کہ لڑکے کا گلا گھونٹنا، اس کے گھر والوں کے دل میں راہب سے علاج کروانے کا خیال ڈالنا، یہ شیطان کے پھندے ہیں۔ اور اب یہ تیسرا چکر ہے جس میں راہب کو شیطان نے پھانس دیا کہ آپ علاج کر لو۔ اس نے راہب کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت میں ایسی کشش رکھ دی ہے کہ اگر تنہا ہوں تو شیطان کو عمل دخل کرنے کا بہت موقع مل جاتا ہے۔ شیطان نے راہب کو اکسایا اور بالآخر اس نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا اور لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب تک راہب کو کوئی فکر لاحق نہیں تھی۔ شیطان نے لڑکے کے گھر والوں کو اکسایا کہ لڑکی کے ساتھ معاملہ درست نہیں ہے، اور ادھر راہب کے دل میں یہ ڈالا کہ اس جرم کا جب پتہ چلے گا تو تم بدنام ہو جاؤ گے، لہٰذا اس لڑکی کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالو۔
اور راہب نے اس لڑکی کو مار ڈالا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ اسے کیا ہوا؟ اس نے کہا بیمار تھی اس لیے مر گئی۔ گھر والے مطمئن ہو گئے، لیکن شیطان رکا نہیں۔ اس نے لڑکی کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی، انہیں سمجھایا کہ یہ سارا راہب کا قصور ہے۔ اس نے لڑکی کے پہلے خراب کیا، پھر مار ڈالا۔ اب اس شخص کا پیچھا کریں۔ اور لڑکی کے گھر والے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ اب اس سے انتقام لیا جائے گا اور اس کو اس شہر سے نکال دیا جائے گا۔ اس پر شیطان راہب کے پاس آیا، جو اب بہت مجبوری کے کیفیت میں تھا۔ عزت بھی گئی اور علاقہ بھی جا رہا تھا، اور یہ بھی کہ جس کو اس بنیاد پر دیس نکال دیا جائے اسے قبولیت کہاں ملتی ہے۔ لہذا شیطان نے اس سے کہا کہ آپ مجھے 2 سجدے کرو، آپ کو اس مجبوری سے نکال دوں گا۔ راہب نے شیطان کو سجدے کر دیے۔ جب اس نے سجدے کیے تو شیطان نے کہا کہ میں کیا جانوں کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ میں اس واقعے سے جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ شیطان اور انسان کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں دیکھیے کہ مار کون کھا سکتا ہے؟ اللہ والا متقی، پرہیزگار، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے والا بھی۔ شیطانی پھندے، شیطانی جال اور شیطانی وار اس قسم کے ہوتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کہاں سے گھیر لیا گیا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ شیطان کی چالوں اور اس کے آنے کے راستوں کا علم حاصل کیا جائے اور پھر ان سے بچنے کی تدابیر کی جائے۔ اس واقعے کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عابد و زاہد، ایک اللہ تعالیٰ کے خوف سے دنیا چھوڑ دینے والا بھی شیطان کے وار کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو ہم عام انسان تو شیطان کے لیے بہت ہی آسان ہدف ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان پوری پلاننگ کرتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اس نے پہلے ایک ماحول تیار کیا تھا، جیسے کسان کھیت تیار کرتا ہے، بیج بوتا ہے، کھاد دیتا ہے، پانی مہیا کرتا ہے، پھر اس کے بعد حفاظت اور نگہداشت کرتا ہے، پھر بیج اگتا ہے، پھر اس پودے کی نگہداشت کے لیے چاہے اسے اسپرے کرنے پڑے، چاہے اس کے ارد گرد کے فاسد پودوں کو نکالنا پڑے، ہر اعتبار سے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے گرو کرے۔ یہ اصلاح کا طریقہ کار ہے، لیکن بالکل اسی طرح شیطان انسان کو گھیرنے کے لیے پورا پلاٹ تیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔